ایک دوست نے لکھا کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے اوپر بات کریں. یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے اوپر بات کریں کہ اس کا کیا علاج ہے, اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں اس پہ تفصیل سے ویڈیو بن سکتی ہے, مگر مختصر بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے, انسان کے جسم میں 3-4 قسم کی ڈپریشن انسان کو 3-4 وجوہات سے ہوتی ہے. ایک تو ہے انٹرنل وجوہات, ایک تو ہے ایکسٹرنل وجوہات, اور ایک ہے کیمیکل ڈس بیلنس, اور چوتھی چیز ہے نارمل سچویشن. تو یہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں. انٹرنل وجوہات یہ ہے کہ انسان کی کہیں سوچوں کی, ٹینڈنسیز کی, رجحانات کی جو ہے نا وہ غلطی ہو انسان کی. کوئی چیزوں سے ایسی توقعات کر رہا ہو جو اس کی توقعات کرنی بنتی نہیں, تو جب وہ توقعات کرتا ہے انسان, تو اس سے جب ایسی توقعات زندگی میں رکھتا ہے تو یقیناً وہ توقعات پوری نہیں ہوتی. فینٹیسیز میں رہتا ہے, ذہنی طور پہ کسی ایسی کیفیت میں رہتا ہے, یا وہ بہت زیادہ کسی چیز میں ایکسٹریم چل جاتا ہے, یا کسی ایڈکشن میں لگ جاتا ہے. تو یہ انٹرنل انسان کی سوچوں کی خرابیاں ہیں. کوئی معاملات انسان کی سوچ کی خرابی ہوتی ہے بیسکلی, اور یہ سائیکالوجی سے دور کرنے والا ہے. اس میں تھراپی کی جا سکتی ہے, اور تھراپی کے ذریعے اس کی سوچ کے اس کی غلطی کا اصلاح کی جا سکتی ہے, اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, اس کو بتلایا جا سکتا ہے, اس کو حقیقت کی دنیا میں لایا جا سکتا ہے. دوسرا ہے ایکسٹرنل, کہ انسان ایسے ماحول میں رہ رہا ہو جہاں پہ اس پہ بہت زیادہ پریشر ہو, کسی کام ایسی ایٹماسفیئر میں کر رہا ہے جہاں بہت پریشر ہے, کسی گھر ایسے میں رہ رہا ہے جہاں بہت زیادہ پریشر ہے, رشتہ دار میاں بیوی کے آپس میں سختی, اس کا جو دوسرا پارٹنر ہے وہ بہت زیادہ اسے خرابی سے پیش آ رہا ہے, اس کا باس اس کے ساتھ کام پہ بہت سختی کر رہا ہے. بہت ساری مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ تو اس سچویشن سے باہر نکلنا چاہیے. اگر انیویٹیبل ہو تو اس کو اچھی طرح سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ ہے کیمیکل ڈس بیلنس, اور یہ بات حقیقت میں ہم نے کہ انسان کبھی کبھی کیمیکل ڈس بیلنس اور اس کو فزیکل بات ملے ہیں. کیمیکل ڈس بیلنس ہو گیا, یا نیورولوجیکل مسئلہ. نیورولوجیکل مسئلہ ہے کہ بندے کو چوٹ لگ گئی ہے, یا بچپن سے کچھ مسئلہ اس کو ہو گیا ہے, یعنی ذہن جو برین ہے, برین کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا, تو اس کو دوائیوں سے اگر ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. اس طرح کیمیکل ڈس بیلنس کو بھی دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تیسری بات. اور چوتھی پیرانارمل, اور معاشرے میں یہ بات بہت کثرت سے موجود ہے, لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, مگر پیرانارمل جو چیزیں ہیں وہ چونکہ ایکسپیرینس اس بات کے بارے میں بہت زیادہ کیے. ویسٹ میں بھی سائیکک لوگ موجود ہیں اور وہ کرتے ہیں, اور جادو ہے اور جنات وغیرہ کا انسان کے ساتھ مسئلہ ہونا, اور یہ حقیقت میں معمولی بات. سب لوگ اس بات کو, کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہاں کچھ نہیں ہے, وہ بھی پھر فریک آؤٹ کرتے ہیں. میں اللہ کی طرف سے تخلیق کی ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اور اس کو غور کرنا چاہیے. جہاں ایسا مسئلہ ہو اس کو چیک کیا جاتا ہے, اس کے لیے اراکی ہیں, اس کے لیے تجربہ ہے, مخصوص رقیہ شریعہ ہے. بندہ سنتا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ کیفیت یا سمٹم ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسے ہر مرض کی علامات ہیں, لوجیکل لیب میں جاتے ہیں آپ, جب پیتھولوجی میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی بلڈ کا, اسٹول کا, سلائبا کا, کسی چیز کا سیمپل لیا جاتا ہے, اور اس کو کسی کیمیکل سے کراس میچ کیا جاتا ہے, تو کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے یا نہیں موجود ہے. اسی طرح جب بندہ اس پہ تلاوت پڑھی جاتی ہے, یا مخصوص آیات یا مخصوص چیزوں کی تلاوت کی جاتی ہے, تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو مسئلہ ہے نہیں ہے. تو یہ چوتھی قسم ہے. ان چاروں کو ان کی اپنی جگہ پہ, پہلی 2 اقسام کا تعلق یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل کا تعلق سائیکالوجی سے ہے, جس کا تھراپی سے علاج ہوتا ہے. تیسری قسم کا تعلق میڈیسن سے ہے, اس کا میڈیسن سے علاج ہوتا ہے, یعنی سائیکیٹری اور نیورولوجی سے ہے. اور چوتھی قسم کا تعلق جو ہے وہ رقیہ سے ہے. تو جو اس کام کے ماہر ہوں ان سے اس بات کے اس سلسلے میں ان سے مدد لینی چاہیے, تاکہ بندہ ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزار سکے.